PSL کا چھٹا ایڈیشن جاری، اسلام آباد یونائیٹڈ کی کراچی کنگز کے خلاف بڑی کامیابی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بابر اعظم کی 81 اور نجیب اللہ زادران کی 71 رنز کی اننگز رائے گاں۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 191 رنز کا ہدف 2 وکٹوں پر پورا کر لیا۔ فاتح ٹیم کے کولن منرو 88 اور افتخار احمد 71 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سعودی خواتین بغیر محرم کے حج کے لیے رجسٹریشن کرا سکتی ہیں۔ سعودی حکومت کا اعلان، حج کے لیے رجسٹریشن 23 جون تک جاری رہے گی۔ رواں سال بھی محدود پیمانے پر حج ہوگا۔ سعودی شہری اور مملکت میں موجود غیر ملکی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ روس اور چین بین الاقوامی اتحاد میں درار ڈالنا چاہتے ہیں۔ نیٹو کے لیے امریکی حمایت انتہائی مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی نیٹو سربراہی اجلاس کے بعد پریس بریفنگ، کہا افغانستان پر نیٹو اتحادیوں کا مضبوط اتفاق رائے ہے۔ ترک صدر کے ساتھ گفتگو مثبت اور تعمیری رہی۔ کورونا متاثرین کی عالمی تعداد 17 کروڑ 69 لاکھ سے بڑھ گئی۔ دنیا بھر میں 16 کروڑ 10 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ برطانیہ نے کرونا پابندیوں میں 4 ہفتے کی مزید توسیع کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کرونا پابندیاں 19 جولائی تک نافذ رہیں گی۔ کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اقدامات نہ کیے تو کورونا سے مزید ہزاروں لوگ ہو سکتے ہیں۔ خوش آمدیوں اور ہواریوں میاں صاحب ایک منٹ اور کر جی پلیز ایک منٹ مہربانی کریں، ایک دوسرے کو نقطہ نظر کو سنیں۔ میں 20 منٹ کے لیے سسپینڈ کرتا ہوں، 20 منٹ کے لیے آپس میں بیٹھ کے طے کریں کہ کیا طریقہ کار کرنا۔ قومی اسمبلی میں حکومتی ارکان کا شور شرابہ، اپوزیشن لیڈر تقریر مکمل نہ کر سکے۔ ایوان چلانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات بے نتیجہ رہے۔ اسپیکر نے آج شام 4 بجے اجلاس دوبارہ بلا لیا۔ شہباز شریف نے ٹویٹ میں کہا پی ٹی آئی میں حقائق کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے کاش ریاست مدینہ کی بات کرنے والے کروڑوں غریب پاکستانیوں کی مدد بھی کرتے۔ حکومت کبھی ہلڑ بازی نہ چاہتی تھی نہ چاہتی ہے۔ وزیر خزانہ کی تقریر کو کور کیا، آپ نے دیکھا ہلڑ بازی کون کر رہا تھا۔ اپنی نشستیں چھوڑ کر ٹریجری بینچز کی طرف کن کی خواتین آئی تھی۔ اب بھی میں اپوزیشن سے کہوں گا حدود و قیود طے کیجیے۔ آپ کو حکومت کا بجٹ اچھا نہیں لگتا، آپ اپنی تقریر میں نکتہ چینی کر لیجیے، تنقید کر لیجیے، لیکن حکومتی ارکان کو اپنا موقف تو پیش کرنے دیں۔ حکومت کبھی ہلڑ بازی کرتی ہے نہ چاہتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود کا کہنا ہے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کے دوران کون ہلڑ بازی کر رہا تھا، کون غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہا تھا، کس پارٹی کی خواتین حکومتی بینچز کی جانب گئیں۔ حکومتی ارکان اپوزیشن کے رویے پر مشتعل تھے۔ انہوں نے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اگر اپوزیشن کا یہی رویہ رہا تو معاملات آگے نہیں چل پائیں گے۔ بلاول بھٹو بجٹ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کی تقریر روکنے پر برہم، کہتے ہیں حکومت کنٹینر پر کھڑی ہو کر معاملہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں۔ حکومت بجٹ کے حقیقی اعداد و شمار چھپانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو بھی فیصلہ کریں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی۔ اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ موجودہ صورتحال میں بہترین بجٹ دیا، ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو، بولے معیشت کے تمام اشاریے درست سمت میں ہیں، برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہیلتھ کارڈ کی سہولت سب کو ملے گی۔ ترجمان حکومتی کامیابیوں کو عوام میں اجاگر کریں۔ وزیر اعظم سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی بھی ملاقات۔ سندھ کا 14 کھرب مالیت کا بجٹ آج پیش ہوگا۔ 92 نیوز نے تفصیلات حاصل کر لیں۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ہوگا۔ ایڈ ہاک الاؤنس ضم کرنے کی بھی تجویز۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ پولیس کے لیے 105 ارب،
صحت کے لیے 172 ارب، تعلیم کے لیے 215 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، بجٹ سیشن کی حکمت عملی پر غور۔ بریفنگ میں بتایا گیا NFC اور ترقیاتی بجٹ میں سندھ کو جائز حصہ نہیں مل رہا، آبادی کم دکھانے سے وسائل بھی کم مل رہے ہیں۔ TP کینال کھول کر سندھ میں پانی کی قلت پیدا کی گئی۔ پنجاب کا 2653 ارب روپے کا بجٹ پیش، تنخواہوں میں 10% اضافہ، گریڈ 1 سے 19 تک کے ملازمین کے لیے 25% اسپیشل الاؤنس، کم از کم اجرت 20,000 مقرر، ترقیاتی کاموں کے لیے 560 ارب، صحت کے لیے 370 ارب مختص۔ وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت نے کہا، پنجاب میں نیا ہیلتھ سسٹم رائج ہوگا، 7 نئی یونیورسٹیاں بنے گی۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت کا بجٹ اجلاس سے افتتاح، خوبصورت ایوان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے متعلق حدیث تحریر۔ نئی عمارت اسپیکر پرویز الہی کی خصوصی کاوش سے مکمل ہوئی۔ پرویز الہی کی تمام ارکان کو نئے ہاؤس میں آنے پر مبارکباد، کہا عمارت وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے تعاون سے مکمل ہوئی۔ نواسی صاحب، آپ تو پتہ نہیں جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے، شوکت ترین کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں ان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، میں تیار ہوں، لے آئیں کوئی فورم پہ جو آپ میرے سامنے آئیں میرے سامنے، گھوڑا بھی ہے میدان بھی ہے۔ یہ آپ اپنی چیسٹ بیٹ کر رہے ہیں نا، 25 بلین ہم نے کی تھی، ان کی بھی ابھی 25 ہے، تو پیپلز پارٹی بھی $25 بلین کی ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو مناظرے کا چیلنج۔ پروگرام ہو کیا رہا ہے میں بولے، بجٹ میں خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ پرانا بجٹ اٹھا کر دیکھیں، کیا لاکھوں لوگوں کے لیے گھروں کی بات کی گئی تھی؟ کیا زراعت اور چھوٹے کاروبار کے لیے بلا سود قرضوں کی بات کی تھی؟ اپوزیشن بوکھلا چکی، پہلی بار کوئی حکومت غربت ختم کرنے آ گئی ہے۔ سندھ میں چھٹی سے 8ویں تک کلاسز آج سے 50% حاضری کے ساتھ کھلیں گی۔ اسکولوں کے عملے کی ویکسینیشن لازم، ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء اور تجدید کے لیے بھی کرونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سندھ ٹاسک فورس اجلاس میں فیصلے۔ ادھر خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں گرمی کے باعث پرائمری اور مڈل اسکول تاحکم ثانی بند۔ عدالت عظمیٰ کے احکامات پر KMC انسداد تجاوزات سیل متحرک، آج سے علادین پارک کے قریب غیر قانونی مال پویلین اینڈ کلب کے خلاف انسداد تجاوزات آپریشن شروع ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع شرقی نے رینجرز، پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں کو خط لکھ دیا، آپریشن کے لیے پولیس اور رینجرز کی نفری فراہم کرنے کی درخواست۔ MQM نے کراچی میں آج نکالی جانے والی ریلی مؤخر کر دی۔ عامر خان کا کہنا ہے سندھ حکومت نے جتھوں کو آج کراچی آنے کو کہا، سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ MQM نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، چند دنوں میں ریلی کی تاریخ کا دوبارہ اعلان کریں گے۔ سندھ حکومت کراچی کو دینا چاہتی ہے۔ خواجہ اظہار بولے وزیر اعلیٰ کا لہجہ علیحدگی پسندانہ اور انتہا پسندانہ ہے، سندھ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ ایک آدمی جب اس طرح کا عوام کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس طرح قربانی اپنی دیتا ہے، ساری پولیس کا امیج اٹھ جاتا ہے۔ میں نے خاص آپ کو بلایا تھا مبارک دینے کے لیے، ہم سب کو بڑی خوشی، ہم نے تمہیں انعام بھی دینا ہے اس میں۔ وزیر اعظم عمران خان کی ٹریفک پولیس اہلکار کیسر شکیل کی حوصلہ افزائی، وزیر اعظم ہاؤس بلا کر شاباش دی۔ کیسر شکیل 9 جون کو ہوئے اور 2 دن کے میڈیکل ریسٹ کے بعد 11 جون کو دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آ گئے تھے۔ عمران خان کا فرض شناس اہلکار کو انعام دینے کا بھی اعلان۔ اور فاسٹ بولر محمد عامی نے قومی ٹیم کے لیے اپنی دستیابی کی تصدیق کر دی۔ محمد عامی کا کہنا ہے چیف ایگزیکٹو PCB وسیم خان نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وہ ہمیشہ ملک کے لیے سوچتے ہیں،
پہلی بار ہے کہ پی سی بی آفیشل نے گھر آ کر مسائل سنے۔